بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى بعباده الذين اصطفى. ہمارے نبی محترم ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم الشان جوابات دیتے کہ سمندروں کو کوزے میں بند کر دیتے. آئیے انتہائی اختصار سے ایسے ہی ایک سوال کا جواب اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے تحفہ نبوی کی طرح اللہ کی توفیق سے لے کے جائے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من نجات کیسے ہے. کتنا بڑا سوال ہے. ساری دنیا کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. نجات کیسے ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سطری 3 باتوں پر مشتمل جواب دیا. ارشاد فرمایا پہلی بات 1 2 3 میری طرف سے، ترجمہ نہیں تشریح ہے. پہلی بات یہ فرمائی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ. 3 نہیں، اگر صرف ایک بات مجھ میں آپ میں اور معاشرے میں آ جائے، خیر کا انقلاب آئے کہ نہ آئے، گھروں کے کتنے جھگڑے اس کا سبب یہ زبان گوشت کا لوتھڑا ہے. عدالتیں تھانے اس زبان کی تباہ کاریوں سے لبریز ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات تو دنیا کی ہے. کتنے ہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق چہروں کے بل اپنی زبان کے نتائج کی وجہ سے. تو فرمایا پہلی بات اپنی زبان کو قابو رکھ. اور کتنے ہی مواقع پر اگر اللہ مجھے آپ کو توفیق دے اس بات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ کتنے ہی موقعوں پر نہ بولنے سے زیادہ مفید ہوتا. اگر بولتے تو بیڑا غرق ہوتا. بنے بنائے کنبے، بنے بنائے ادارے، بنے بنائے ملک اگر زبان کو کنٹرول میں رکھا جاتا، اللہ کے فضل و کرم سے باقی ہمیشہ کے لیے جب تک اللہ کا حکم میں رہتے، لیکن زبان نے آ کے تہس نہس کر. دوسری بات وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو. کیا مطلب؟ 1000 گز کا مکان ہو یا 500 گز کا نہیں. معنی یہ ہے جو کٹیا اللہ نے تجھے دی ہے یا محل تجھے عطا فرمایا ہے اس سے بلا ضرورت باہر نہ نکل. غور فرمائیے کتنی بربادیاں بیکار گھروں سے نکلنے میں ہے.
اگر گھروں میں ٹکا جائے، بیکار نہ نکلا جائے، کتنے اخراجات ان کا نام و نشان مٹ جائے، کتنی برائیاں جو بیکار ادھر ادھر چھونکنے سے اور کیا کچھ کرنے سے پیدا ہوتی ہیں، جب گھر ہی سے نہ نکلے تو برائیاں وہ کدھر سے آئیں گی؟ لیکن جب ضرورت ہو معاش کی، اپنے کنبے کی خدمت کی، انسانیت کی خدمت کی، فرائض کی ادائیگی کی، پھر گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اور یہاں یہ بھی بات نوٹ کیجئے، یہ حکم کن کو ہے؟ مردوں کو۔ پہلے مردوں کو، اگر مردوں کے لیے یہ بات ہے تو خواتین کے لیے شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ نکلنا ہے، کپڑے پہن کے اور بہت کچھ کر کے، جس کا ذکر بھی اس مقام کے شایان شان نہیں، بہت کچھ کر کے سر شام مرکز میں سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے، دیکھنے اور دکھانے کے لیے۔ اگر اس فرمان نبوی پر مرد اور خواتین عمل کریں، امت کتنی مصیبتوں سے نجات پا جائے۔ تیسری اور آخری بات نجات کے پانے کے لیے اس حدیث پاک میں وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر آنسو بہا۔ لا الہ الا اللہ۔ میری آپ کی ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر خسارہ، ہر نقصان کیوں ہے؟ میری آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ جب گناہوں پہ رونا آ جائے، سیاہکاریاں رہیں گی یا مٹ جائیں گی؟ اور جب گناہوں پہ روئے گا، یہ رونا آئندہ گناہوں سے بچنے میں مدد دے گا کہ نہ دے گا؟ گناہ کے لیے شیطان آئے گا تو انسان اپنے آپ سے کہے گا ابھی تو میرا پچھلا رونا ختم نہیں ہوا، میں میرے سر سے پھر مصیبت ڈال۔ اور جب اپنے گناہوں پہ رونا آئے گا، بے جا تنقید، نکتہ چینی، طعنزنی، دوسروں کا تمسخر، کتنی خوبیاں اپنے گناہوں سے رونے پر میسر آ جائے۔ بات ختم ہو رہی ہے۔ جو نجات چاہے اس حدیث پاک میں انگلیاں نکالیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موتی دیے، اور موتی کہنے سے موتی کی شان کو بڑھانا، وگرنہ ان کے فرمان کیے کہ یہ موتی کی تشبیہ کیا کافی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات، اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ دوسری بات، بلا ضرورت اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نہ آ۔ اور تیسری بات، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا۔ اللہ کریم مجھ ناکارے اور آپ سب کو، ہمارے کنبوں کو یہ تینوں باتیں نصیب فرمائے اور کامیاب و کامران، سرفراز و سربلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔